السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج کے خطبے کا موضوع السابقون یعنی سبقت لے جانے والے. جس طرح نام سے پتہ چلتا ہے کہ سبقت لے جانے سے مراد یہ ہے کہ جو دینی معاملات میں نیکی کرنے میں ہمیشہ آگے رہے، دوسروں سے ہمیشہ آگے رہے، تو ان لوگوں کا کیا مقام ہے اسلام میں، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے کن چیزوں کا وعدہ کیا ہے. اور ترغیب یہی دلائی ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ ہمیشہ اونچا سوچے، سبقت لے جانے والوں میں سے ہو. اور اس چیز کو اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ میں بیان کیا ہے. سورہ واقعہ کے شروع میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ قیامت کس قسم کی ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا، یعنی چند آیات کے بعد میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اس وقت تم 3 گروہ ہو جاؤ گے، 3 گروہ مختلف ہو جائیں گے. پہلا گروہ فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، پہلا گروہ دائیں ہاتھ والے، یعنی جو کہ جنت جانے والے ہوں گے، دائیں ہاتھ والے ہوں گے، جنہیں ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا. اور علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اکثر جنت جانے والے یہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے. اور دوسرا گروہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، یعنی بائیں ہاتھ والے، جن کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں یعنی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور کچھ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اور کچھ آیات میں یہ بھی آتا ہے ورائے ظہری، یعنی ان کی کمر کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی ان کو ان کے سامنے نہیں بلکہ پیچھے سے ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں. اللہ رب العزت سب کی حفاظت کرے. اور تیسرا گروہ جس کا تعلق آج کے خطبے کے موضوع سے تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا تیسرا گروہ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے. کیا ہے سبقت لے جانے والے؟ اولئک المقربون، اللہ رب العزت نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں گے، سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والے، جو کہ سبقت لے جانے والے ہیں. یعنی جہنم میں جانے والے تو ایک گروہ ہیں، جنت میں جانے والوں کے 2 گروہ ذکر کیے گئے. ایک وہ لوگ جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ایک سبقت لے جانے والے. اور یہ سبقت لے جانے والے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو ان کے بارے میں آج کے خطبے میں بات کی گئی. سب سے پہلے سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان کے کیا کیا انعامات اللہ رب العزت کے لیے یہاں ہیں، کیونکہ سب سے جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے تینوں گروہ تو گنوا دیے، لیکن سب سے پہلے سابقون کی فضیلت اور ان کو جو ملتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں اس کو گنوایا. اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. پہلی چیز یہ کہ ایسے باغات میں ہوں گے جو کہ نعمت کے باغات ہیں، ان میں اللہ رب العزت انہیں داخل کرے گا. بھلی دنیا میں یہ کتنی بھی غربت میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہو سکتا ہے دنیا میں اتنا اچھا ساز و سامان ان کو نہ ملا ہو، بہت ہی تنگ زندگی گزری ہو، لیکن یہاں پہ نعمت کے باغات اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائے گا. فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں ان کی تعداد کس طرح شمار ہوگی؟ ثلۃ من الاولین، کہ پچھلے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے، وقلیل من الاخرین، اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان میں سے کم لوگ ہوں گے. یعنی ان 2 آیتوں کی تفسیر علماء نے مختلف کی ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ امت میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو پچھلے لوگ ہیں، جو صحابہ کرام کا دور تھا اور ان کے شاگرد تابعین کا دور تھا، یعنی جو پچھلے لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے سبقت لے جانے والے اس گروہ میں شامل ہوں گے. یعنی امت کا پہلا حصہ. وقلیل من الاخرین، یعنی جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ لوگ تھوڑے کم ہوں گے، تعداد میں کم ہوں گے ان میں بھی سبقت لے جانے والے، لیکن بہت ہی کم ہوں گے. اور جس طرح خطیب نے بتایا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو سلف تھے وہ ہمیشہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے، ہمیشہ نیک کاموں میں سبقت لے جاتے تھے، آپس میں مسابقہ کرتے تھے کہ کون آگے بڑھتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ ان کے برعکس ہے. ہم نے دین کو دوسرے نمبر پہ
رکھا ہے اور دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے، اس لیے مسجدیں عام طور پر ہم سے خالی ہوتی ہیں، جبکہ ان کے زمانے میں بھری ہوتی تھی۔ قرآن کی تلاوت ان کے زمانے میں بہت زیادہ کثرت سے ہوتی تھی۔ ہمارے زمانوں میں قرآن کو رکھ دیا جاتا ہے، تو خطیب نے یہی بتایا کہ یہ چیز ہمارے ان میں برعکس ہے، وہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے، لیکن ہمارا معاملہ دنیا کو ترجیح دینے والا ہے۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یعنی پچھلے لوگوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے اور اگلے لوگوں میں سے کم ہوں گے۔ لیکن ایک حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ کے آئے ہیں جس کو انہوں نے صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل قرن من امتی سابقون، میری امت کے ہر زمانے میں، یعنی ہر ایسا وقت جو دوسرے سے الگ ہوتا ہے، ہر ایسے زمانے میں ایسے لوگ پائے جائیں گے جو کہ سابقون ہوں گے، یعنی جنت صرف جنت میں جانے والے نہیں بلکہ سبقت کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ تو ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اونچا ہی سوچے، جنت کے ساتھ ساتھ اونچا مقام سوچے، سبقت لے جانے والوں میں ہونے کی کوشش کرے۔ مزید اللہ عز و جل نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، ان کی نعمتوں کے علاوہ اللہ عز و جل نے بتایا کہ ان کے لیے اللہ عز و جل نے کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ، یہ ایسی چارپائیوں پہ یا ایسے ان کی جو بیٹھنے کی جگہ اللہ عز و جل نے تیار کی ہیں، وہ موضونہ یعنی ایسی ہیں کہ ان کے اوپر ہیرے جواہرات سونے وغیرہ سے بنا گیا ہے، یعنی جو جگہ ان کو بیٹھنے کے لیے دی گئی ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس میں ہیرے جواہرات وغیرہ لگائے گئے ہیں، اور یہ ان کے لیے انتظام کیا ہے اللہ عز و جل نے جنت میں۔ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، اس پر وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، یعنی جو عالی شان عرش کے طور پر یا ان کی جو بھی چیزیں انہیں دی گئی ہیں بیٹھنے کے لیے جس قسم کی حیت کی ہوں گی اتنی خوبصورت بھی ہوں گی، اور اس پر وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ تکیے بھی ان کے پاس ہوں گے، تکیوں کے بارے میں دوسری آیات میں بتایا گیا ہے کہ ان کے غلاف وغیرہ ریشم وغیرہ خوبصورت ہوں گے۔ متقابلین، اور اس پہ ٹیک لگا کے اس طرح بیٹھے ہوں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے، یعنی جنت میں جانے کے بعد ایک دوسرے کی طرف پیٹ بھی نہیں کریں گے تاکہ آپس میں کچھ ایسا خلل پیدا ہو، بلکہ اس طرح بیٹھے ہوں گے۔ اور یہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیسا نظام بنایا ہے اس کے بارے میں ہمیں خبر دی، ہمیں یقین کرنا ہے، لیکن اس کی حیت کیسی ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں عطا فرمائے تو ہم خود انشاءاللہ اسے دیکھ بھی لیں گے۔ تو یہاں پہ بتایا اللہ رب العزت نے کہ وہ جنت میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، ہیرے جواہرات کی ان کی ٹیک جس پہ لگایا ہوگا، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف چہرہ ہوگا، جنتی آپس میں ایک دوسرے کی طرف پیٹ بھی نہیں کریں گے۔ متکئین علیہم متقابلین، اور صرف ایسے بیٹھے نہیں ہوں گے بلکہ ان کی سروس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ خود اپنے کھانے پینے کے لیے چیزیں لے جانے کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کی سروس کے لیے بھی اللہ نے رکھا ہے، اور بہترین خادم ان کے لیے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے بیچ میں طواف کریں گے، یعنی بار بار گھومیں گے۔ طواف سے مطلب بار بار گھومیں گے ان کی خدمت کے لیے۔ کون؟ ولدان مخلدون، ایسے بچے جو کہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، یعنی ایسے بچے ان کے خدام ہوں گے جو کہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے۔ اور ان بچوں کی صفت دوسری آیت میں آتی ہے کہ یہ ایسے ہوں گے، جب آپ دیکھیں گے ایسے دیکھیں گے کہ جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اتنے خوبصورت قسم کے بچے جو کہ ان کے خدام ہوں گے، ان کے لیے جو خدمت کریں گے۔ اور یہ ان کے پاس کیا لے کے آئیں گے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریق وکأس من معین۔ بأکواب، یہ ایک قسم کا برتن ہوتا ہے جس میں آدمی شراب وغیرہ پیتا ہے، جام پیتا ہے۔ اباریق جو ہے یہ اس قسم کی سراہی کو بولتے ہیں جس کی پتلی سی گردن ہوتی ہے، جس طرح عام طور پہ درہم پہ بنا ہوتا ہے جو سراہی ہوتی ہے، وہ بھی لے کے آئیں گے، یعنی مختلف قسم کے برتن لے کے آئیں گے۔ کاس عام طور پر گلاس وغیرہ کو بولا جاتا ہے۔ من معین، یعنی بہتی ہوئی نہروں سے لے کے آئیں گے، صاف ستھرا جام ان کے لیے لے کے آئیں گے، شراب ان کے لیے لے کے آئیں گے، پینے والی چیزیں، جس طرح دوسری آیت میں آتا ہے کہ اللہ اور انہیں شراب سے بھی پلائے گا، شہد سے بھی پلائے گا، دودھ سے بھی پلائے گا، اور انہیں ایسے پانی سے پلائے گا جس کا ذائقہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انہیں خود بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ایسے بچے ان کی خدمت کے لیے رکھے جو کہ ہمیشہ اسی حالت پہ رہیں گے، اور بہت ہی خوبصورت بچے ہوں گے، جس طرح جو دوسری آیت میں آتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں گے لؤلؤا منثورا، جیسے کہ موتی بکھرے ہوئے کہیں۔ عام طور پہ بچے اگر ایک جگہ ہوں تو ان کو دیکھ کے بھی ایسی محسوس ہوتا ہے کہ کتنا خوبصورت منظر بچوں کا ہوتا ہے، ایک دم معصوم بچے۔ مزید اللہ عز و جل نے فرمایا وَكَأْسٍ مِّن
لا بیضا وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون، کہ یہ جو وہاں پہ شراب وغیرہ جام پئیں گے ان سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا، نہ کسی قسم کی تکلیف ہوگی، نہ ہی ان کی عقل ضائع ہوگی، کیونکہ آخرت میں بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو شراب عطا فرمائے گا۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے شراب حرام کی ہے اور اس کو منع کیا ہے کہ مسلمانوں کے کہ شراب کے پاس جائیں، کسی قسم کا بھی تعلق شراب سے نہ رکھیں، نہ اس کو پئیں، نہ اس کو بیچیں، نہ اپنے پاس رکھیں، ہر قسم سے اس کے ساتھ تعلق رکھنے سے منع کیا ہے۔ اور یہ سزا بھی بتائی ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے اور پیتے پیتے باز نہیں آتا ہے، سزا میں بھی باز نہیں آتا ہے، اسے اللہ رب العزت آخرت میں اس شراب سے محروم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسے جہنم کا پیک بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو شخص اس سے باز رہتا ہے، سابقین میں سے ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت کی شراب اسے عطا فرمائی جائے گی، اور وہ شراب اتنی بہترین ہے کہ اس کا ذائقہ تو بہت ہی بہترین ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی تکلیف بھی انہیں نہیں ہوگی۔ لا یصدعون عنہا، اس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا، ولا ينزفون، نہ ہی ان کی عقل پہ پردہ پڑے گا، یعنی شراب پینے سے دنیا میں آدمی کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اس جنت کی شراب میں یہ تمام چیزیں، تمام مشکلات، یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیاوی شراب میں جتنی بھی مشکلات تھی، جتنی بھی چیزیں قبیح تھی جو کہ نقصان پہنچاتی تھی، ان سب کی نفی کر دی ہے آخرت کی شراب میں، یعنی نہ ہی اس کا ذائقہ برا ہوگا، نہ ہی اس کی بو ہوگی اس طرح، نہ ہی اس سے عقل ضائع ہوگی، نہ ہی اس کی وجہ سے الٹی آئے گی۔ یہ آخرت کی شراب اللہ رب العزت نے اپنے سابقین بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں، اور یہ ان کے خدام، ان کے جو بچے رکھے ہوئے ہیں، وہ مختلف قسم کے برتنوں میں لے کے آئیں گے ان کے پاس۔ لا یصدعون عنها ولا ينزفون۔ اور اس کے علاوہ یہ تو پینے کی چیزیں ہوگی، وفاکہۃ مما یتخیرون۔ اب اس کے بعد فروٹ کی بھی بات آ گئی کہ اللہ رب العزت انہیں میوے عطا فرمائے گا جو وہ چاہیں، یعنی جس قسم کے میوے وہ چاہیں، جس قسم کے فروٹ وہ چاہیں، ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، جو وہ چاہیں۔ اس آیت کے تحت ایک حدیث وارد کی جاتی ہے جس میں مختصر طور پہ ایسے آتا ہے کہ ایک عورت نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں داخل کی گئی ہے اور کچھ اور لوگ بھی جنت میں داخل اس کے ساتھ ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو تھے وہ جہاد میں شہید ہوئے تھے، تو جب وہ لوگ لائے گئے اسی حالت میں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی حالت درست کر دی، جنت میں داخل کیا، اور ان کے سامنے ایک سونے کی پلیٹ میں، دنیا میں سونے کے برتنوں میں کھانا بنا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے آخرت کے لیے خاص ہے، تو جنت میں ان کے سامنے ایک سونے کے برتن میں کچھ میوے لائے گئے۔ تو اس عورت نے بتایا کہ خواب میں بتایا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ لوگ جب ان میوے کو جب اٹھا کے اپنے پاس لاتے، جو ان کے دل میں ہوتا وہ میوہ ویسا ہی ہو جاتا، یعنی جو پھل کھانا چاہتے وہ پھل ویسے کا ویسے ہی بن جاتا۔ تو انہوں نے بھی اس میں سے کھایا اور میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا۔ اس عورت نے اپنا خواب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے اس کے خواب کی تصدیق کی، یعنی یہ اس آیت کے تحت وفاکہۃ مما یتخیرون، جو میوے چاہیں وہ ان کو وہاں پہ ملیں گے، جو کچھ کھانا چاہیں اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائیں گے۔ پینے کی بھی بات ہو گئی، فروٹ کی بھی بات ہو گئی، میووں کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد آدمی عام طور پہ اسے جس چیز کا سب زیادہ شوق ہوتا ہے وہ عام طور پہ گوشت کا شوق ہوتا ہے، اس کا بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جس کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، انہیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، پرندوں کا گوشت اللہ رب العزت انہیں عطا فرمائے گا، کیونکہ عام طور پہ پرندے کے گوشت میں جو طاقت وغیرہ ہوتی ہے وہ معروف ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں پرندوں کا گوشت بھی دیا جائے گا۔ اور ان پرندوں کی صفت جو ہے وہ عام دنیاوی پرندوں کی طرح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا انما طیر الجنتی کامثال البخت ترعی فی شجر الجنہ، کہ جنت کی جو پرندے ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے کہ لمبی گردن والے اونٹ ہوتے ہیں، کہ امثال البخت وہ اس طرح ہیں جیسے کہ لمبی گردن والے اونٹ ہیں، اتنی بڑی بڑی چڑیاں، اتنی بڑے بڑے پرندے ہیں، ترعی فی شجر الجنہ، جو کہ جنت کے جو پیڑ ہیں ان سے وہ پتے وغیرہ کھاتی ہیں، ان سے وہ کھاتی نہیں، اس قسم کی چڑیاں ہیں۔ تو ان کی حیت کتنی بہترین ہوگی کہ اتنی بڑی بھی ہیں، گردن بھی اتنی لمبی ہے، اور جنت سے وہ کھانا کھا رہی ہے تو ان کی خوراک بھی کتنی بہتر ہے۔ تو یہ سن کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ان هذه لطیر ناعمہ، یہ تو کتنی عیش میں پلی، یہ تو کتنی ہی زبردست، یعنی کتنی ان کی بہترین خوراک والی یہ
پرندے ہیں جنت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آکلتها انعم منها، انہیں کھانے والا یعنی ان پرندوں کو کھانے والا یعنی جن کی یہ خوراک بنے گی، انعم منها، وہ ان سے زیادہ نعمت میں ہوگا، زیادہ عیش و عشرت میں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِمَّن يَأْكُلُ مِنْهَا يَا أَبَا بَكْرَ، اور میں اللہ رب العزت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ تم ان میں سے ہوگے جو ان چڑیوں میں سے کھاؤ گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ چڑیاں عام قسم کی چڑیاں نہیں بلکہ اونٹوں کے مانند، لمبی گردن کے اونٹوں کے مانند جو کہ جنت کے پتے کھا رہے ہیں، تو اس قسم کا گوشت بھی انہیں جائے گا. تو یہ اللہ عزت کے سابقین بندے کے لیے مزید اور بھی نعمتیں اللہ عزت نے دلوائیں، کیونکہ عام طور پہ یہی چیزیں ہیں جن کے پیچھے انسان اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، لیکن دنیا میں اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ عزت نے اس کے نصیب میں لکھا ہے. اللہ عزت کو ناراض کر کے وہ کچھ بھی زیادہ دنیا میں سے نہیں لے سکتا، لیکن اگر راضی رکھتا ہے بھلے دنیا میں یہ چیزیں نہ ملیں لیکن آخرت میں تمام چیزیں اللہ عزت اسے دے رہا ہے. کھانے کا بھی ذکر ہو گیا، پینے کا بھی، فروٹ کا بھی ذکر ہو گیا، اور بیویوں کا بھی ذکر آ گیا. اللہ عزت نے فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ، اور ایسی حوریں عین یعنی جن کی آنکھیں بڑی ہیں. یعنی خوبصورتی کی علامت ایک عورت میں یہ ہوتی کہ اس کی آنکھیں بڑی ہوں اور خوبصورت ہوں. تو حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوریں. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کا سفیدی کا حصہ بہت زیادہ سفید ہو اور کالا حصہ بہت زیادہ کالا ہو، اور بڑی آنکھیں ہو جو کہ ان کی خوبصورتی کی علامت ہے. یعنی آنکھوں میں ان کی یہ خوبصورتی کی علامت ہے وحور عین. اور یہ تو ان کی آنکھوں میں بتایا، اور وہ خود کیسی ہوں گی اللہ عز و جل نے فرمایا کہ امثال اللؤلؤ المکنون، گویا کہ کوئی ہیرا جو کہ چھپا ہوا ہوتا ہے. یعنی ہیرا جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں سپیوں وغیرہ میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہوتا ہے. تو اللہ عز و جل فرمایا ان حوروں کا رنگ بھی اتنا خوبصورت ہوگا کہ یہ گویا کہ یہ عورتیں چھپی ہوئی موتی ہیں، کہ اتنا ان کی صفائی، اتنی خوبصورت جلد ان کی ہے. اور یہ اللہ عزت اپنے سابقین بندوں کے لیے اللہ عزت نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اتنی ساری نعمتیں اللہ عزت کی ان بندوں کے لیے جو کہ نیکیوں میں سبقت کر جاتے ہیں. مزید اللہ عزت نے فرمائے، کیونکہ عام طور پر انسان کے پاس اگر اتنی نعمتیں ہوں وہ ان سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن اسے کبھی اگر کہیں سے کوئی غلط بات سننے کو ملے، کسی قسم کی ٹینشن ملے، تو یہ ساری چیزوں کا مزہ اس سے خراب ہو جاتا ہے. تو اس چیز کی بھی جنت میں اللہ عزت نے نفی کر دی. یعنی انہیں کسی قسم کا غم، کسی قسم کی بری بات سننے کو بھی نہیں ملے گی. ان تمام نعمتوں کے علاوہ اللہ عزت کی یہ بھی نعمت ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس میں جنت میں کوئی بھی فضول بات نہیں سنیں گے، کوئی بھی بیکار بات وہاں پہ ان کو سننے کے نہیں ملے گی. کوئی غیبت، چغل خوری، کسی کی برائی، جھوٹ کسی قسم کی کوئی بات انہیں جنت میں سننے کو نہیں ملے گی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہ کوئی گناہ کی بات ان کو سننے کی ملے گی. یہ کیا سنیں گے؟ الا قیلا سلاما سلاما، صرف آپس میں سلام ہی سلام ہوگا. یعنی سلامتی والی بات ہوگی، سلام ہوگا، آپس میں ملیں گے، ایک دوسرے پر سلام کریں گے. اللہ کے فرشتے ان پر سلام کریں گے، اللہ عزت خود اپنے بندوں پر سلام کرے گا. صرف سلام ہی سلام سنیں گے. اور یہ تمام جزا ان کے لیے کس نے؟ الا قیلا سلاما سلاما، کیونکہ یہ جو انہوں نے نیک عمل کیے اللہ عزت نے اپنی رحمت سے انہیں یہ بدلے عطا فرمائے. تو ان چیزوں کو یاد رکھیں اور ان چیزوں کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ سابقین میں سے ہوں. اللہ عزت اگر کسی کو جنت عطا فرما دے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن انسان کو ہمیشہ اونچا سوچنا چاہیے. جس طرح کہ اسلام میں اس چیز کا ہے کہ ہمیشہ اونچا مانگے، فردوس کا سوال کرے، اونچی جنت مانگے، کیونکہ قیامت کے دن وہ حسرت کا شکار نہ ہو کہ کاش میں زیادہ کرتا تو میں بھی اونچے لوگوں میں سے ہو جاتا. اسی لیے کچھ ایسے اعمال بھی بتائے گئے کہ جن کو انسان کو چاہیے کہ ایسے اعمال کو کرے. اور اعمال آسان ہیں، ہو سکتا ہے ہم عام طور پہ کرتے بھی ہوں، لیکن سبقت لے جانے والوں میں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان اعمال میں ہمیشہ پیش قدم رہیں، جلدی کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ عزت کو راضی کریں. جس طرح اللہ عزت نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا سورہ توبہ میں. اللہ عزت نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. یعنی مہاجر اور انصار یہ بہت تھے، لیکن اللہ عزت نے سبقت لے جانے والوں کا خاص طور پہ ذکر کیا کیونکہ یہ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. تو یہ سبقت لے جانا ان تک محدود نہیں ہے. مزید اللہ عزت نے فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو اچھے طریقے سے، احسان کے طریقے سے ان کی اتباع کرے گا. یعنی مہاجرین اور انصار یہ سبقت لے جانے والے ہیں، اور جو اچھے طریقے سے ان کی اتباع کرے گا
ان سب کی جزا یہ ہے، مہاجرین کے ساتھ، انصار کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ان کی جزا بھی یہ ہے، چاہے جس زمانے میں بھی ہو، حقیقی معنوں میں ان کی اتباع کرے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع جس طرح مہاجرین نے اور انصار نے کی ہے اور سبقت لے جا کے کی ہے، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، ورضوا عنہ، اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اللہ رب العزت ان کے لیے ایسے باغات تیار کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو کچھ اعمال ذکر کیے گئے جو کہ عام طور پر ہو سکتا ہے ہمارے اندر یہ اعمال ہو، لیکن چاہیے کہ ان میں اور زیادہ کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت کو راضی کریں اور ان لوگوں میں سے بن سکیں جو کہ صرف جنت میں نہیں جائیں بلکہ بغیر حساب کتاب کے سابقین میں سے ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ 5 وقت کی نماز ہے، یعنی قرآن مجید کے ایک آیت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سابقین سے مراد وہ ہیں جو کہ 5 وقت کی نماز میں ہمیشہ پیش قدم رہتے ہیں، ہمیشہ جلدی آتے ہیں اور صف اول میں آتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ وہ شامل ہوتے ہیں، وہ لوگ اس سے مراد ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی النداء، یعنی اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان میں کتنا اجر و ثواب ہے، اذان دینے سے کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، وفی الصف الاول، اور صف اول میں آنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، یعنی پہلی صف میں امام کے ساتھ آ کے شامل ہونا، اس کے ساتھ اللہ اکبر کہنے میں کتنا فائدہ ہوگا، ثم لم یجدوا الا ان یستہیموا علیہ لاستہموا علیہ، اور کما قال علیہ السلام۔ تو اگر ان لوگوں کو اور کوئی موقع نہیں، یعنی اگر واقعی میں ان کو پتہ چل جائے اتنا اجر و ثواب ہے تو سب کے سب آ جائیں، اب آپس میں جھگڑا ہو جائے کہ کون اذان دے گا یا پھر کون صف اول میں کھڑا ہوگا، تو کوئی راستہ نہ ہو آپس میں طے کرنے کا کہ بھئی یہ کام کون کرے گا، تو سوائے اس کے کہ آپس میں لاٹری ڈال کے نام نکالیں، تو یہ لاٹری ڈال کے ہی نام نکالیں۔ لیکن افسوس یہ حدیث ہم کتنی دفعہ سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کے اوپر شیطان غالب ہوتا ہے اور خود بھی اس کا خود کا ارادہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ابھی تو اذان ہوئی، ابھی تھوڑا وقت ہے، تھوڑی دیر بعد جاتا ہوں، اتنی دیر کر دیتا ہے کہ اکثر اس کی ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے، پہلی صف اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر انہیں پتہ چل جائے تو ضرور اس کے لیے یہ لوگ قرآن اندازی کریں، یعنی سبقت کریں اور سب لوگ اتنے جمع ہو جائیں پہلی صف کے لیے یا اذان دینے کے لیے کہ بغیر لاٹری ڈال کے اپنا نمبر نکالنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ان کے پاس نہیں رہے گا۔ تو چاہیے کہ ان کاموں میں سبقت لے جائیں ضرور دوسروں کے ساتھ۔ اسی طرح مساجد میں جلدی آنے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے خاص طور پر پہلے آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ فضیلتیں بتائی ہیں۔ الغرض ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو کہ ہم کرتے بھی ہوں گے، لیکن ہمیں چاہیے ان میں اپنے آپ کو اور زیادہ کمر بستہ کریں، کوشش کریں۔ جس طرح ایک بہت ہی مشہور تابعی ہیں جو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، وہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میرا مال جو ہے وہ پورے مدینے میں پھیلا ہوا ہے، میں جو بزنس کرتا ہوں میرا سامان پورے مدینے میں ہوگا، ہر جگہ میرا بزنس پھیلا ہوا ہے، لیکن میں نے آج تک تقریباً 30 سال سے اوپر یا 40 سال کا عرصہ انہوں نے بتایا کہ اتنا عرصہ مجھے گزر گیا، میں نے کبھی بھی نماز میں نمازیوں کی پیٹھ نہیں دیکھی، یعنی کبھی بھی وہ پہلی صف سے پیچھے نہیں رہے، ہمیشہ پہلی صف میں رہے تھے کہ سامنے والوں کی پیٹھ مجھے نہیں دکھی، ہمیشہ پہلی صف میں ہوتے تھے۔ تو یہ سب کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت مشغول ہوں، پچھلے زمانے کے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، یہ آپ کے بہانے ہیں، صرف آدمی کا اپنا بہانہ ہے۔ اگر اللہ کے کام کو وہ ترجیح دیتا ہے اللہ اس کے کام میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، لیکن اگر اللہ کے کام پر دوسری چیزوں کو ترجیح دیتا ہے اس کام سے بھی برکت چلی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اس سے فائدہ حاصل جو سبقت لے جانے کی وجہ سے جو اسے فائدہ حاصل ہوتا تھا وہ بھی اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو دین کو سبقت دیں تاکہ آپ کا دین بھی سنورے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دنیا کے کام بھی صحیح ہوں گے۔ اور یہی چیز ہمیں اپنے اسلاف سے پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اسلاف ہمیشہ اسی چیز میں رہتے تھے کہ ہم کب دوسرے سے سبقت لے جائیں، آگے بڑھ جائیں۔ سب سے بہترین مثال حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی ہے، ہمیشہ کوشش کرتے تھے حضرت عمر کہ میں ان سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن جس طرح خطیب نے بتایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اس امت میں تمام انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام انہی کا ہے۔ مثال کے طور پر ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو،
یعنی کوئی ایسا موقع تھا، آپ نے تمام لوگوں سے کہا کہ صدقہ کرو، تو حضرت عمر نے بولا کہ اگر کوئی ایسا دن ہو کہ میں حضرت ابو بکر سے میں سبقت لے جاؤں، میں ان سے آگے نکل جاؤں، تو آج کا دن ہو سکتا ہے میں ان سے زیادہ صدقہ کر کے آج ان سے بازی لے جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور دیکھا کہ میرے پاس مال ہے کافی، تو اپنا آدھا مال لے آئے، آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا مثلا، اتنا ہی چھوڑا، یعنی جتنا لے کے آیا ہوں بہت زیادہ صدقہ کیا، یعنی آدھا مال اپنا صدقہ کر دیا، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے اور اپنا تمام کا تمام مال لے آئے، جتنا مال ان کے پاس تھا سب لے آئے۔ ہو سکتا ہے جتنا حضرت عمر لائے اس سے کم بھی ہو، لیکن اللہ رب العزت نیتوں کے اعتبار سے ثواب دیتا ہے، جتنا آدمی کوشش کرتا ہے اس کے حساب سے آدمی کا مقام، اس کے عمل کا وزن اتنا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا پورا مال لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہ پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا، اللہ و رسول، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، یعنی ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، ابھی ضرورت ہے تو میں نے اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو حضرت عمر نے بولا میں آپ کے ساتھ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی میں آپ سے آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا، تو اس قسم کا مقابلہ تمام مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ دنیا کے معاملوں میں تو ہوتا ہے مسابقت، لیکن دین کے معاملے میں نہیں، حالانکہ ہمارے اسلاف اس کے برعکس ہمیں تعلیم دیتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، یا پھر انہوں نے خود ہی فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ دنیا کی کسی چیز میں مقابلہ کرے، یعنی اسٹیٹس میں یا تو مال میں یا تو گھر بنانے میں یا تو زمین جائیداد لینے میں تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، تو حضرت ابن عمر نے جو فرمایا اسے جانے دو، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، اسے جانے دو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر دین کے معاملے کوئی مقابلہ کرے، بولا اس سے آگے مت نکلنے دینا، دین کے معاملے میں کوشش کرو اس سے آگے مت نکلنے دینا، ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ہمیشہ آگے جانے کی کوشش کرو، کیونکہ اصل فائدہ اسی چیز میں ہے۔ دین میں اگر تمہارے ساتھ کوئی مسابقت کرے تو اس سے آگے بڑھنے مت دینا۔ لیکن ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ بھئی آپ تو پڑھ سکتے ہیں، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، لیکن وہی شخص ہو سکتا ہے دنیا میں اس سے اونچے رتبے میں ہو، زیادہ کتابیں اس نے اس سے جن پڑھی ہو، لیکن دین کا جب معاملہ ہوتا ہے تو ہم میں اتنا دماغ نہیں ہے، ہمیں یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی، ہم اتنا پڑھ نہیں سکتے ہیں، یا تو ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ دین میں یہ ساری کی ساری چیزیں شیطان ذہن میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ ہمارے اسلاف نے کیا کہا ہے کہ دین میں کوئی مقابلہ کرو، اس آدمی کو چھوڑنا نہیں، نہ چھوڑنے سے مطلب کہ اس کے ساتھ مسابقہ کرو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لیکن اگر دنیا میں تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو اسے جانے دو، دنیا کا مقابلہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح ایک اور بہت ہی آسان عمل اور جس میں فائدہ بھی بہت زیادہ ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی صفت بتائی ہے کہ یہ سبقت لے جانے والوں میں سے ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ غالباً یا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ایک پہاڑ کو دیکھا جو کہ باقی پہاڑوں سے الگ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کا نام لیا، پھر فرمایا کہ سبق المفردون، کہ جو مفردون ہیں یعنی اکیلے رہنے والے الگ سے لوگ ہیں، الگ قسم کے جو ہیں وہ سبقت لے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو یہ بات مکمل سمجھ نہیں آئی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ومل مفردون، اللہ کے رسول یہ مفردون سے کیا مراد ہے؟ یعنی الگ قسم کے، یعنی یا پھر جو دوسروں سے تھوڑے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں یہ مراد ہے، اور یہ دوسروں سے سبقت لے جاتے ہیں، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اور خطیب نے اس کی مثال بھی دی کہ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کی توفیق دے۔ عام طور پہ دو لوگ آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، خطیب بتاتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے۔ یاد کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہاتھ میں کوئی چیز ہو اسے زور زور سے ہلا کے ذکر کر رہے ہیں، جس سے ریاکاری کا بھی ہوتا ہے، یا تو آج کل نئی چیزیں آ گئی اسے دبا دبا کے شور بھی مچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا ذکر کرتے تو آپ اپنی انگلیوں پر شمار کرتے۔ اسلام میں جتنے بھی اذکار ہیں، ذکر اذکار، ان کی جو سب سے زیادہ تعداد احادیث میں ہمارے علم میں ہے وہ 100 تک ہے، 100 سے زیادہ نہیں، تو 100 سے گننے کے لیے انگلیاں کافی ہیں۔ 100 سے اوپر کوئی تعداد اگر آتی ہے تو یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔
احادیث میں ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا کہ 100 سے اوپر کسی چیز کی تعداد ہو، تو اس کے لیے انگلیاں کافی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایسی کوئی ذکر کرنا ہے جو کہ بلا تعداد ہے، بیٹھیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ایسی کریں، اس کو گننے کی شمار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا میں دن میں 100 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ ہاتھ میں کوئی چیز لے کے شور مچا کے ساتھ والے کو تنگ کر کے نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی انگلیوں پر شمار کرتے تھے۔ اور جن خطیب نے بتایا کہ دو آدمی ساتھ میں بیٹھے ہوں، ایک اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دوسرا خاموش بیٹھا رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک شخص کو اللہ نے توفیق دے دی، اس نے اپنی حالت بدل لی، اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی حالت بدل دی، اللہ نے اس کو اتنا بڑا انعام دیا کہ ہر حالت میں اللہ عز کا ذکر کرتا ہے، اور دوسرا آدمی اپنی حالت نہیں بدلتا، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ نہیں سلجھاتا، اس حالت میں وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، صرف اپنی زبان ہلانے سے کتنا فائدہ وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ فائدہ وہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، اسے چاہیے کہ اپنی حالت بدلے۔ تو پھر جو شخص اپنی حالت بدلتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا ہے، اس کی حالت بدل دیتا ہے، اسے اپنی عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے، مرد ہوں یا عورتیں، عام طور پہ عورتوں کے بھی کتنے کام ہوتے ہیں، کچن میں کام کریں یا کچھ بھی کام کریں، ان کے لیے ذکر کی عبادت کتنی آسان ہے، اپنی زبان سے ذکر کریں، سبحان اللہ والحمدللہ، کچھ بھی جو بھی ذکر ان کے لیے آسان ہے، درود شریف پڑھیں یا تو کوئی درس لگا کے سنیں، کام بھی ان کا ہوتا ہے ساتھ میں ذکر بھی کرتے ہیں۔ تو اس کو جب عادت بنا لیں گے تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے جو کہ سبق المفردون، یعنی الگ قسم کے لوگ۔ کچھ علماء نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ اتنا ذکر کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پاگل ہیں، یعنی ہمیشہ ان کی ذکر اللہ رب العزت کے ہمیشہ ان کی زبان اللہ رب العزت کے ذکر سے تر ہوتی ہے۔ اتنا ذکر کرتے ہیں کہ جو لوگ نا علم میں ہیں، جو لوگ ان کو ان چیزوں کی فضیلت نہیں پتہ، وہ سوچتے ہیں کیا ہمیشہ یہ اپنے ہونٹ ہلاتے رہتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتہ کہ اللہ رب العزت کی یہاں ان کا کتنا زیادہ مقام ہے۔ تو چاہیے کہ ان چیزوں میں سبقت لے جائیں اور ان چیزوں کو یاد کریں۔ سورہ واقعہ میں جو 3 گروہ ذکر کیے گئے ہیں، ان کے لیے جو انعامات ہیں، اور جو تیسرا گروہ ہے اس کے لیے جو سزا ہے، اس کو بھی دھیان میں رکھیں، کیونکہ ہمیں عام طور پر سزا سے بھی ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے کہ ان چیزوں سے بچیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنا کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ تمام نیک اعمال میں، تمام خیر کے اعمال میں سبقت لے جانے میں سے بنے، تاکہ ان لوگوں میں شامل ہو سکیں کیونکہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آمین۔